اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو اور بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہے، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی مدد کریں، فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے جو بھی آپ کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، آج رات 9:30 بجے اسی چینل پر بہت اہم بیان ہوگا، لائیو بیان ہوگا کہ استقبال رمضان، ویلکم رمضان، رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں، رمضان کو ویلکم کیسے کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے، رمضان کی تیاری کیسے کرتے تھے، رمضان کو قیمتی کیسے بنائیں، رمضان کے مہینے میں ہزاروں سال کی عبادتوں کا ثواب کیسے کما لیں۔ بہت اہم بیان ہوگا، آپ اپنی پوری فیملی، گھر کی عورتیں اور گھر کے جو بچے ہیں ان کو بھی اس بیان کو سنائیں، دکھائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آج رات 9:30 بجے اسی لائیو چینل پر۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے دلی سے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ دہلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال کے گھر پر بی جے پی یوتھ کارکنان نے حملہ کیا، بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ کی، کشمیر متعلق سے بیان پر احتجاج۔ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ اب ان کو اگر کوئی بتا رہا ہے کہ تم بدماشی کر رہے ہو اور جھوٹ دکھا رہے ہو، سچائی آدھی دکھا رہے ہو، آدھی چھپا رہے ہو، اور کشمیر فائل دکھا رہے ہو تو گجرات فائل کیوں نہیں دکھا رہے ہو، تو ظاہر بات ہے کہ بڑی مرچی لگ رہی ہے۔ اور ابھی خبر آئی ہے کہ کشمیر فائل سے متعلق، اس فلم سے متعلق جو کیجریوال نے بیان دیا اس کو لے کر ان کو مرچی لگی اور انہوں نے احتجاج کیا، بیریکیڈ اور CCTV کیمرے توڑ ڈالے تاکہ آتنکیوں کے چہرے کیمروں کے سامنے نہ آئے، دروازے کو لال رنگ سے پوت دیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت تیجسوی سوریا کو گرفتار کیا گیا، کیجریوال کو جان سے مار دینے کا ارادہ تھا، منیش سسودیا کا ایسا بیان آیا۔ وہیں پر راگھو چڈھا نے کہا ہے کہ پنجاب میں شکست سے، پنجاب میں کراری ہار سے بی جے پی بوکھلا گئی ہے۔ وہیں پر آپ پارٹی کے لیڈر نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ کیا توڑ پھوڑ کے احکامات انہیں امیت شاہ نے دیے تھے؟ ایکچوئل میں امیت شاہ دے یا نہ دیں، لیکن ان کو اتنا تو یقین ہے کہ ابا جی کی حکومت ہے، کرناٹک میں ہماری حکومت ہے، تو 330 کیس ہمارے ختم کر دیے گئے، بڑے بڑے کیس۔ تو ابا جی کی حکومت ابھی فی الحال ملک میں، ہم کتنا بھی آتنکواد کر لیں ہمیں چھوڑ دیا جائے گا یا ہمارے کیس ختم کر دیے جائیں گے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کرناٹک سے۔ جی ہاں، کرناٹک سے لگاتار ایک مہینے سے نیچ خبریں ہی آ رہی ہے،
नीच नाटक जो कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब को लेकर, वही खबरें आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक में गुज़िश्ता कल 6 लेडीज टीचर्स को मुअत्तल कर दिया गया, निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें 2 सुपरिंटेंडेंट भी शामिल है। वजह क्या? क्योंकि इन लेडीज टीचर्स ने बाहिजाब तालिबात को, जो बेटियां अपने आप को, अपनी इज्जत की हिफाजत करते हुए स्कूल में आई, इम्तिहान में शरीक हुई, तो इन टीचरों का, लेडी टीचर्स का इतना बड़ा जुर्म है कि उन्होंने उन बेटियों को जो अपनी इज्जत की हिफाजत के साथ इम्तिहान देने आई थी, उनको शरीक कर लिया, इजाजत दे दी इम्तिहान में बैठने की, जिसकी वजह से कर्नाटक हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा फैसला सुनाते हुए उन लेडीज टीचर्स को निकाल दिया। यानी यह है फिलहाल हमारे मुल्क का हाल। इंतजामिया ने एक सर्कुलर जारी करके हुकूमत के जरिए चलाए जाने वाले स्कूलों की तालिबात को हिदायत दी है कि वो यूनिफॉर्म में ही इम्तिहान के लिए आएं, और अगर आप अपना सर, अपना चेहरा, अपनी इज्जत की हिफाजत के साथ आते हैं तो आपको इम्तिहान में शरीक होने नहीं दिया जाएगा। आपका छुपा हुआ बदन अच्छा नहीं लगता। आइए नाज़रीन, कर्नाटक से ही दूसरी और एक घटिया और नीच हरकत वाली खबर सामने आ रही है। जहां जहां माशाल्लाह बीजेपी की हुकूमत आ गई, वहां से ऐसी ही खबरें आपके सामने आती रहेगी, और भुगत तो अब जाहिर बात है कि भुगतना तो पड़ेगा। भक्ति में जब गलत फैसला लिया है तो भुगतना तो पड़ेगा। देखिए, कर्नाटक से बड़ी खतरनाक खबर आ रही है। एक खातून काउंसलर है, शहनाज बेगम, उसका किडनैप किया गया, जिसके मामले में कर्नाटक के बीजेपी के एमएलए के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बुध को ये जानकारी दी। पुलिस ने कर्नाटक के रायचूर से बीजेपी के विधायक, बीजेपी के एमएलए शिवराज पाटिल के खिलाफ एक खातून लेडी काउंसलर के अगवा का, किडनैप का मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत कुरिंदा ने इल्जाम लगाया कि मिस्टर पाटिल एमएलए ने कारपोरेशन की एक रुकन शहनाज बेगम को रायचूर कारपोरेशन के सदारती इलेक्शन में वोट देने से रोकने के लिए अगवा किया। यानी आप समझ लीजिए, पहले सिर्फ मशीनें गायब होती थी, मशीनें गायब हुई, यूपी में आपने बहुत सारी देखा गड़बड़ हुई, अब तो बाकायदा इस तरीके से किडनैपिंग भी बीजेपी कर सकती है और करा रही है। नाज़रीन, महाराष्ट्र की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र में शदीद गर्मी की लहर है। मैंने गुज़िश्ता कल आपको जलगांव के हालात बताया था कि 42 डिग्री सेल्सियस पर गर्मी दर्जे हरारत बढ़ गई है। तो महाराष्ट्र की खबरें आ रही है कि अकोला है, अमरावती है, नागपुर है, यवतमाल है, बुल्डाना है, अहमदनगर है, इन तमाम जगहों पर गर्मी की लहर है। एक की मरने की खबर भी आ रही है। विदर्भ और मराठवाड़ा के तकरीबन तमाम जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया कि दोपहर के वक्त घर से बाहर न निकलने का मशवरा भी बाकायदा इंतजामिया की जानिब से दिया गया है। महाराष्ट्र में दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी आप जानते हैं लखीमपुर खीरी, अब ये गांव बड़ा मशहूर हो गया है क्योंकि यहां पर बीजेपी मंत्री के आतंकी जहन के बेटे ने, आशीष मिश्रा ने किसानों को अपनी गाड़ी से मर्डर कर दिया था, कुचल दिया था, कत्ल कर दिया था। लेकिन जाहिर बात है कि अब्बा ही की तो हुकूमत है, तो जमानत भी फौरन मिल गई, और जिनको कत्ल किया गया उनके रिश्तेदार या उनके लिए लड़ने वाले अभी तक जेल की सलाखों में हैं। इसे कहते हैं विकास, इसे कहते हैं विकास। जी हाँ, और अभी सबको भुगतना है धीरे धीरे। तो अब जनाब आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ अपील दायर की जाए कि इसको जमानत कैसे मिल गई। एसआईटी ने यूपी हुकूमत से सिफारिश की है। अब 4 अप्रैल को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले की जांच करने वाली तफ्तीशी टीम, खुसूसी तफ्तीशी टीम एसआईटी ने बुध के रोज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने यूपी हुकूमत से इस मामले के कलीदी मेन मुल्जिम आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ अपील दायर करने की सिफारिश की है। आइए बड़ी खबर फिर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हुकूमत
سوشل میڈیا پر نفرت انگیزی روکنے کے لیے قدم اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حالانکہ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہی نے تو، بی جے پی نے ہی تو اپنی پوری آئی ٹی سیل کے ذریعے سے نفرتیں پھیلائی ہے۔ خیر، حکومت کو اب اس بہانے سے وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر باقاعدہ ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف، حکومت کی غلط نیتیوں کے خلاف بول رہے ہیں، اب حکومت ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی اس بہانے سے کہ یہ لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں یا جھوٹی خبریں دے رہے ہیں۔ تب حکومت نے یہ قدم اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ مختلف ایپس اور سوشل میڈیا پورٹلز پر نفرت انگیز مہم چلائی جا رہی ہے اور حکومت عوام کے مسائل پر سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت کے پاس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اکاؤنٹ سے قابل اعتراض مواد ہٹانے کی ہدایت دینے کا اختیار ہے۔ مسٹر چندر شیکھر نے کہا کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے اب حکومت سوشل میڈیا پر نفرت انگیزی روکنے کے لیے قدم اٹھانے کی سوچ رہی ہے۔ ناظرین، آئیے بڑی خبر آ رہی ہے ریاست مہاراشٹر سے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ بی جے پی جس طریقے سے افواہیں پھیلا رہی ہے اور اپنی آئی ٹی سیل کے ذریعے سے غلط خبریں چلا رہی ہے اور ماحول بنا رہی ہے مہا وکاس اگاڑی کے خلاف، کیونکہ مہاراشٹر میں بی جے پی کی حکومت نہیں ہے، تو اب بی جے پی افواہیں پھیلا رہی ہے۔ نانا پٹولے مہاراشٹر پردیش ادھیکش کانگریس پارٹی نانا پٹولے نے کہا ہے کہ مہا وکاس اگاڑی مستحکم ہے، مضبوط ہے، ممبران اسمبلی کی ناراضگی کی خبر بے بنیاد ہے، جھوٹی ہے۔ وزیر اعلیٰ کو باقاعدہ لیٹر لکھا گیا، کم از کم مشترکہ پروگرام کو نافذ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ کانگریس، این سی پی اور شیو سینا مہا وکاس اگاڑی حکومت کی تشکیل کے لیے کم از کم مشترکہ پروگرام سی ایم پی کی بنیاد پر اکٹھے ہوئے تھے۔ مہاراشٹر کانگریس پارٹی کے صدر نانا پٹولے نے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کو ایک مکتوب لکھ کر اس سی ایم پی کو نافذ کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ مہا وکاس اگاڑی کی حکومت مستحکم ہے، بی جے پی صرف افواہیں پھیلا رہی ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، یو پی بورڈ 12ویں میں امتحان کا جو انگریزی پرچہ ہے وہ بلیا سے لیک ہوا۔ DIOS کو معطل کر دیا گیا، سسپینڈ کر دیا گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یو پی بورڈ انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ آج انگریزی کا امتحان دینے کے لیے، انگلش پیپر، انگریزی پیپر دینے کے لیے مکمل تیاری کر چکے تھے، لیکن اچانک خبر آئی کہ پرچہ لیک ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے امتحان رد کر دیا گیا۔ 30 مارچ کو دوسری شفٹ میں ہونے جا رہا انگریزی کا امتحان 275 سینٹرز پر ہونا تھا، جسے منسوخ کر دیا گیا۔ امتحان کے لیے نئی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انگریزی کا پرچہ بلیا سے لیک ہوا ہے۔ اس تعلق سے بلیا کے DIOS کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس وقت دلی سے خبر آ رہی ہے۔ جی آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل اردو صحافت کے 200 سال مکمل ہوئے اور پورے ملک میں مختلف انداز میں الگ الگ جگہوں پر اردو صحافت کی 200 سالہ تقریب منائی گئی، جس میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ اردو جرنلزم، اردو صحافت اور اردو پترکاریتا، اردو قلمکاروں، اردو اخباروں نے کس طریقے سے ملک کو بچانے میں، ملک کی آزادی کے وقت کام کیا ہے، یوگدان اور قربانی دی ہے۔ تو اردو صحافت کی 200 سالہ تقریب میں اہم شخصیات نے دلی میں شرکت کی، جس میں باقاعدہ حامد انصاری صاحب، غلام نبی آزاد اور بھی بہت سارے مہمانان اس وقت شریک رہے، اور ان تمام لوگوں نے کہا ہے، حامد انصاری نے کہا کہ اردو آج بین الاقوامی زبان بن چکی ہے۔ جی ہاں، اردو آج بین الاقوامی زبان بن چکی ہے، بالکل سچ ہے۔ پوری دنیا میں ابھی اردو بولی جا رہی ہے، اور بھلے ہی کسی اسٹیٹ میں کوئی اور زبان بولی جاتی ہو، لیکن اردو تو ہر جگہ بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ اور یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے کہ اردو کو بھی مسلمان بنانے کی ناپاک سازشیں کی گئی، اور اسی وجہ سے اردو کو کافی نقصان بھی پہنچا ہے، اسی وجہ سے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، حالانکہ سچ یہ ہے اردو ہم سب کی زبان ہے اور اردو ہندوستان کی زبان ہے۔
اور میں خود بھی گزشتہ کل ہمارے اپنے شہر جلگاؤں کے اقرا کالج کے سیمینار ہال میں زبردست اردو صحافت کی 200 سالہ تقریب کو لے کر ایک اہم پروگرام ہوا، جس میں خصوصی مقرر کے طور پر شاہد لطیف صاحب جو انقلاب ایک بڑے اردو پیپر کے ایڈیٹر ہے وہ خود تشریف لائے تھے۔ الحاج عبدالکریم سالار صاحب کی صدارت میں تمام ہی مہمانان خصوصی شریک رہے، ہم خود شریک رہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں بچوں نے، بیٹوں نے، بیٹیوں نے، پڑھنے والے اسٹوڈنٹس نے شرکت کی، جن کے سامنے اردو صحافت کی 200 سالہ پوری تاریخ کو بتایا گیا، اور بتایا گیا کہ کس طریقے سے یہ اردو کی تاریخ ہے جس کو ہمارا جاننا ضروری ہے۔ ایک بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش کی۔ آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں ایک مسلم منتری ہے یوگی آدتیہ ناتھ کی کیبنٹ میں، جن کا نام ہے دانش آزاد۔ دانش آزاد نے کہا کہ وقف بورڈ میں ہر غلط کام کی تحقیقات کی جائے گی، اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ اور دانش آزاد نے یہ بھی کہا کہ میں عہدے پر نہیں، اقلیتوں کے درمیان کام کروں گا۔ یو پی میں لگاتار دوبارہ حکومت سازی میں کئی نئے چہروں کو بڑی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ان نئے چہروں میں سے بلیا کے رہنے والے دانش آزاد انصاری، جنہیں یوگی سرکار پارٹ 2 کی کابینہ میں اقلیتوں کے لیے جگہ دی گئی ہے، وزارت بہبود، وقف اور حج ان کو سونپا گیا ہے۔ دانش آزاد نے تعلیم کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں ہر طریقے سے ایجوکیشن اور شکشن کو عام کرنے کے لیے کام کروں گا، اور میں عہدے پر نہیں بلکہ اقلیتوں کے درمیان کام کروں گا۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد، کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن، کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن، کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ، کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔